ذکی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیما صاحبہ نے اس کے اوپر بات کی، خاتون کے جذبات ہم نے سنے، اور ایک مسلم خاتون کے ایسے جذبات ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہندو خواتین کے بھی جذبات سامنے آئے، انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا، اور جو اعتدال پسند ہندو ہے وہاں پہ، جو انتہا پسند ہندو نہیں ہے، اس نے بھی اس کے حق میں بات کی، اس لڑکی کے حق میں اور مسلمز کے حق میں۔ لیکن مجھے اس بات کی حیرانگی ہے کہ اس شخص نے، بے شرم جو آدمی تھا نیتن، اس نے اتنی میں اپنے میڈیا پہ اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، ایسے شخص کو میں کیا کہوں، اتنی گھٹیا ہونے کی جو ہے اس نے دلیل پیش کر دی۔ جب اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے کون سا کہیں اور ہاتھ لگا دیا۔ اس کو آپ دیکھیں کہ ایک تو چوری، ایک سینہ زوری، اس کے اوپر آپ کا ذرا میں دیکھیں، بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلوایا۔ لیکن دیکھیں، ہر مذہب کی، ہر ملک میں مختلف مذاہب رہتے ہیں۔ ٹھیک، ہندوستان میں بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ بہت ساری قومیں آباد ہیں، مذہب ہیں وہاں پہ۔ ہر ایک ملکوں کی یونٹی تب ہی رہتی ہے جب ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، مذہبوں کا احترام کیا جائے، تمام مذاہب کا آپس میں احترام ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس لیے ہی بنا تھا کہ وہاں مذہبوں کا احترام ختم ہو گیا تھا آپس میں، اور خاص کر جو ہندو اکثریت میں تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے، استحصال کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور ان کی عبادت گاہیں جو ہیں، جتنے بھی مذہبی تہوار ہمارے ہوتے تھے، مذہبی تہواروں پہ اٹیک کرتے تھے۔ تو قائد اعظم نے، ان کی بصیرت بہت اعلیٰ تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک لینا پڑے گا تاکہ وہاں پہ مسلمان اور بھی اقلیتیں جو وہاں رہنا چاہیں وہ رہیں، اور ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک ان کی بصیرت تھی، میں سمجھتا ہوں، اور اس لیے پاکستان بنا تھا۔ تو اسی طرح انڈیا کے جو ٹکڑے ہوئے ہندوستان کے، وہ اسی جو مذہبی وہاں کے ایک منافقت، انتہا پسندی اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ ایسٹ پاکستان بنا، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، اس طرح اور بھی ملک وہاں سے نکلے ہیں ہندوستان سے، تو وہ اسی وجہ سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ خاص کر ہوا ہے، یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ پھر وہ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے کہ وہ ایک صوبے کا حاکم ہے، اس کی رعایا ہے وہاں پہ، اس نے اپنی رعایا کی پروٹیکشن کرنی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے۔ لیکن ایک مسلمان لڑکی کی اس طرح کی توہین کرنا، اتنے لوگوں کے سامنے اس کا نقاب اتارنا اور پھر مسکرانا اور ہنسنا اور اس کے اوپر مذاق اڑانا، تو یہ ہندوستان کے اندر بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی بہت ریئیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں نے تو کیا ہی کیا ہے، لیکن دوسری مذاہب نے بھی کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے تھا، اتنا ریئیکشن پاکستان کے اندر ابھی نہیں آیا، آنا چاہیے تھا انٹرنیشنلی، کہ یہ دیکھیں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان جنگ ہار کر اس طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے کہ وہاں پہ کی جو مسلم کمیونٹی ہے، وہاں کے لیڈر، ان کی خاموشی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امین ذکی صاحب؟ دیکھیں، ان میں سے کئی لیڈروں نے بات کی ہے، اویسی جو ہیں وہ، لیکن زیادہ تر خاموش رہے ہیں۔ دیکھیں، وہاں حکومت آپ دیکھ لیں نا، ان کی اپنی حکومت ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں اور بات کھل کر نہیں کر سکتے، اور کہنا چاہیے تھا انہیں۔ اور اسی طرح آپ پاکستان دیکھ لیں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے تھی نا ہندوستان کے خلاف، یہ آواز نہیں اس طرح اٹھا سکے۔ تو یہ ابھی بھی جو ہمارا ایک پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، جس وجہ سے انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ، وہ یو این او کی جو رپورٹ آئی ہے، یو این او نے جو اس کے اوپر رپورٹ بنائی ہے پوری انکوائری کر کے، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور، بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا نا۔ تو اس میں بھی پاکستان کا میڈیا اتنا زیادہ نہیں بات کو اٹھا سکا۔ بالکل دیکھیں، انٹرنیشنلی ہمیں اگر اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے تو ہمیں، ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، سر ساڈے میڈیا دی جان علیمہ باجی اور عمران خان کو چھٹے تھے، اپنا ریٹنگ تو جان چھٹے تھے جناب، ساڈا میڈیا ادھر آوے نا، ریٹنگ کے وہ بھوکے ہیں سارے،
یعنی آپ دیکھیں کہ یہ میڈیا ریٹنگ کے چکر میں انڈیا کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں ہمارے دوست وہاں پہ بیٹھ کے, جو کہ کبھی دوست, اب تو میں دوست نہیں ان کو کہتا, عمران ریاض صاحب, آفتاب اقبال صاحب, ایسے بہت سارے یعنی انڈیا کے جھنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں صحیح وہاں بیٹھ کے. تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باہر بیٹھ کے میڈیا چلا رہے ہیں نا, وہ پاکستان کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں. میں بلکہ کئی جگہ پہ میری میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں, اگر پی ٹی آئی کو اس وقت مشکلات آئی ہیں نا پیش, تو ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہیں کہ جو وہاں بیٹھ کے ہماری فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جتنا بھی سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہے, میں نام نہیں کسی کا لیتا, جو بھی کر رہے ہیں وہاں پہ پروگرام, تو یہ غلط ہے. پاکستان کے اندر آئیں, اگر ان میں جرت ہے تو آئیں, ریگل چوک پہ آ کے مظاہرہ کریں, چیرنگ کراس پہ کریں, بھگوڑے پاکستان کے بھگوڑے, تو وہاں بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہے وہ ٹھیک. وہاں جو بکواس وہ صبح سے شام تک شروع ہوتے ہیں, ہاں جی, اور اس اپنی آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے انڈیا کے داند کھٹے کیے ہیں, اس سپہ سالار کے خلاف بات کرتے ہیں جس شخص نے ان کو پوری دنیا میں عزت دلائی ہے. سیما صاحبہ, اس پہ آپ تھوڑا کہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا ماحول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کو کیا تھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اگر فوج ریئیکٹ کرتی اس کے نتائج انتہائی بھیانک نکلتے, جو کہ عزائم تھے ان لوگوں کے جن لوگوں نے یہ کروایا تھا. نہیں, ریئیکٹ تو کیا ہے خیر فوج, نہیں, جس طرح سے اگر اس وقت گولی چل جاتی, اس وقت لاشیں گر جاتی, تو وہی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, کیونکہ خان صاحب کو تو اندر یہی پتا تھا کہ جی لاشیں گریں گی, اس کے بعد پوری دنیا میں شور و غوغا ہوگا اور انقلاب آ جائے گا. آپ دیکھیں اللہ نے یہاں سے بھی پاکستان کو سرخرو کیا اور بڑی اچھے طریقے سے پاکستان اس میں سے نکلا. پھر 10 مئی کو ہم نے اسی طرح 9 مئی ہوا, 10 مئی کو انڈیا کے دانت کٹے کیے. اس پہ آپ پاکستان آرمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ فوج کو تو ساری دنیا ہی سلوٹ کرتی ہے, کیونکہ ایک دشمنوں کو بچا کے رکھنا, اور وہ خود جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں, تو بڑا فکر عام ہے. میں اسے کہیں زیادہ آگے سوچتی ہوں کہ اگر ہماری پاک فوج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو شاید آج ہمارا وجود یا ہمارے پاکستان کا وجود نہ ہوتا. اب دیکھیں نا, ہمارے اپنا اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں, ان کا آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پاکستان کی برکت ہے نا, ہماری سی ایم جہاں جاتی ہے یا کوئی بھی میل فیمیل جو بھی ہیں, وہ عزت و احترام خواتین کو ملتا ہے ایوارڈ کے ساتھ. اصل میں ایوارڈ کوئی چیز نہیں ہوتا, بالکل, اصل میں رسپیکٹ اور عزت و احترام ہوتا ہے. دیکھیں, وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے مذہب نے ہماری عورتوں کے بارے میں کیا ایڈوائز کیا ہے. تو بہت احترام ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کا. آپ نے مطلب اتنا اپنی زندگی میں ایڈوائس بار بار کیا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں جنت ہے, بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا. تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں, ہم مسلمز ہیں, ہم انہی پر چلتے ہیں. تو ہمارے لیے ماں بہن بیٹی کی عزت انتہائی قیمتی چیز ہے. تو کسی کا بھی اس طرح سے میرا خیال ہے واقعہ ہونا, وہ سب خواتین کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے. تو جہاں تک آپ نے فوج کی بات کی, تو شمسی صاحب ظاہری بات ہے, ہم ہیں تو یہ ہیں تو ہم ہیں, اور ہم دونوں ہیں تو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہندوستان کے عزائم, انڈین جو اپنا ہندو آتا ہے اس کے عزائم مسلمز کے بارے میں یا مسلم خواتین کے بارے میں آپ کے سامنے آ گئے. یعنی انڈیا پوری دنیا میں ننگا ہو گیا. ہمارے جو ہیں اپنا پی ٹی آئی کے بانی لوگوں کو خوش آمدید کہا کرتے تھے, جو ہاکس تھے, جو لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے, جو لوگوں کے کپڑے اتارتے تھے گفتگو میں, جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, جو چور چور کے نعرے لگاتے تھے, جو لوگوں کو باٹلز مارتے تھے. میں نے وہ بھی واقعہ دیکھا ناظرین کہ ایک نجی ٹی وی کی اینکر نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ جی میرے کیمرہ مین کو آپ کے ورکر نے یا آپ کے کسی بندے نے تھپڑ مارا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کس ٹی وی سے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ٹی وی سے ہوں. تو خان صاحب نے خود کہا, لیڈر ہے, خود کہا کہ اپنی رپورٹنگ صحیح کرو. بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ رپورٹنگ کسی کی صحیح کروانے والے؟ رپورٹر کا جو دل ہے, جو دیکھ رہا ہے, اس نے وہ رپورٹ کرنا ہے. اب میں جو پروگرام کر رہا ہوں, میں نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں نا, میں کوئی جھوٹی گھڑ کے سٹوری تو نہیں آپ کو سنا رہا جو انڈیا کے چیف منسٹر نے کیا ہے. ذکی صاحب گل کرو جیڑی تسی کر رہے سی. ہن میں تانوں ساری گل دا
ذرا پیٹرن بناتا ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سزا کی بات کی کہ فلاں فلاں آدمی کو سزا ملی ہو گئی, یہ خدا نہ خواستہ غداری پہ نہیں ملی انہیں. غداری کی سزا الگ سر ہے. دہشت گردی پہ ملی. میں اب کہہ رہا ہوں غداری کی میں غدار کہہ ہی نہیں رہا ان کو. نہیں دیکھیں نا, غداری کی سزا موت ہے. سر ایک ہی دفعہ ہم نے غدار, یہ سزا ایسی ہے کہ بھی دفتر کو جلایا ہے یا وہاں پہ کوئی انہوں نے کیا, دہشت گردی ہے. پتھراؤ کیا ہے. ویسے دہشت گردی یہ ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو سزا ملی ہے وہ اپیل میں بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی ان کا کیس چلے گا. اچھا ذکی صاحب نے ڈر ہے کہ باہر آگے پھر اقتدار تو- چاہے کام نہیں, مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے. نہیں ویسے ان کی دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے دوست ہی ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں. میرے محمود رشید تو میرا جونیئر ہے پی ٹی آئی میں نا, اعجاز چودھری بھی. لیکن تھوڑا خیال کدی نہیں کیتا انہوں نے. تو وہ جو کیا وہ بھگت رہے ہیں, ان کو پی نہیں. ٹی آئی نے لائل ورکرز کا کبھی بھی خیال نہیں کیا. وہ جو کچھ ہوا میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن یہ ہے کہ غداری کا لیبل نہیں لگنا چاہیے ایک سیاسی نہیں کارکن یہ پہ. بات ٹھیک ہے. تو یہ پتھراؤ بھی ہوتا ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے انسان ظاہر کرے کہ میں غدار ہوں. مطلب پتھراؤ کرتے ہیں, توڑ پھوڑ ہوتی ہے, گاڑیاں توڑ دیتے ہیں کارکن تیش میں آ کے, تو ہم اسے غداری پہ. دہشت گردی تو ہے نا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, چاہے نون کا بندہ ہو, پیپل پارٹی کا ہو, جب بھی وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کوئی ایسا ریئیکٹ کریں تو ہم انہیں غدار نہیں کہتے. ٹھیک ہے, یہ میرا تھا. ٹھیک. اچھا یہ آپ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ خواتین کا احترام کریں, کیونکہ آج کا پورا پروگرام آپ نے خواتین کے لیے کیا ہے, تو میں انہی کی طرف سے آپ کو یہ بات کروں گی کہ خواتین کا احترام کریں, چاہے وہ ملک میں ہیں چاہے وہ ملک سے باہر ہیں, چاہے وہ آپ کی ماں بہن ہے چاہے وہ کسی اور کی ہے. کوئی نیگیٹو خیال یا نیگیٹو نظر ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بھی تھوڑا بتا فرماتا دیں ہے. کہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے انڈیا, ہندوستان, اس کا اعلی کار میں پہلے بھی اپنا ذکی صاحب سے پوچھا, میں دوبارہ بھی پوچھ لوں گا. یہ سڈنی میں جو کچھ ہوا ہے آسٹریلیا میں, اس میں آپ دیکھیں کہ را کی انوالومنٹ ہے, را فیل ہو گئی نا. پاکستان کو انہوں نے انوالو کرنے کے لیے کہ پہلے انہوں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ ہے, ثابت ہوا جی پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے. پھر آیا جی انڈین مسلم ہے, پتہ یہ چل رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ انڈین مسلم بھی نہیں ہے بلکہ انڈین ہندو ہے جو ثابت ہوا ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کی سازشوں کا اعلی کار بننا چاہیے پی ٹی آئی کو, جو کہ نظر آ رہا ہے عملی طور پہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے, کسی کو بھی اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. دیکھیں دہشت گردی چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے ملک سے باہر ہو, تو وہ ایک مجرم ہے اور وہ دہشت گردی کو ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اس میں بھی شمسی صاحب را کی انوالومنٹ آپ کو نظر آئے گی. دیکھیں یہ پاکستان نہیں ہے, وہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ اینڈ تک اس کا پیچھا کریں گے, اس کو انجام تک پہنچائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا اس کی رات تک انوالومنٹ لازمی جائے گی اور اس میں دنیا دیکھے گی کہ پھر کیا تماشا ہوتا ہے. ہاں وہ ہو گیا جی, انڈیا ٹیررسٹ. ان کے ویزے بند کرنے چاہیے. ہماری مسلم کنٹریز کو بھی انڈین ویزے بند کرنے چاہیے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے. یہ کیوں دبئی اور سعودی عرب میں بیٹھ کے یہ ہندو وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور لیبر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ان کے ویزے بند کر. انڈیا میں آپ دبئی میں آپ دیکھ لیں تو یقین کریے کہ 70% جو ہے وہ انڈین کام کر رہا ہے, ہندو. تو وائی یہ ان کے ویزے کیوں نہیں بند کیے جاتے جب وہ ہمارے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر ایکٹ ہونا چاہیے. اچھا ذکی صاحب یہی سوال میرا آپ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 مئی کو جو انڈیا کو شکست ہوئی ہے نا, اس کے بعد وہ بھول نہیں رہا. وہ جہاں بھی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو میں ٹیررسٹ ڈکلیئر کروں پوری دنیا میں, جس میں وہ ناکام ہو رہا ہے. اس نے ایک اٹیمپٹ نہیں کی, اس نے کئی اٹیمپٹس کی ہیں, لیکن پاکستان سرخرو ہے, پاکستان دہشت گرد نہیں ہے. اور یہاں پہ دہشت گرد جو بھیج رہا ہے کے پی کے اندر انڈیا تھرو افغانستان, تو وہ دیکھیں اس کے اوپر ہماری فوج جو ہے ہماری کتنا اس کے اوپر وہ ہمارے شہید بھی ہو رہے ہیں ساتھ ہمارے فوجی بھائی, اور وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم فلاں گروپ سے ہیں. نہیں اب تو بارڈر بند کر دیا انہوں نے, اچھا کیا. ایک آخری سیما صاحب آپ 30 سیکنڈ, پاکستان میں ایک 9 مئی ہوا اور ایک 10 مئی ہوا, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ شمسی صاحب آپ نے پھنسا دیا. نہیں تسی کدے نال ہو؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں, وہ چاہے 10 مئی ہو چاہے 9 مئی ہو. 9 مئی ہوا, 9 مئی کے ساتھ ہیں یا 10 مئی کے ساتھ؟ میں بتا تو رہی ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں. 10 مئی جو ہوا ہے نا جی, اس کے ساتھ 10 مئی تو پاکستان میں ہماری فتح کا دن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 9 مئی میں جو غلطیاں ہوئی اسے معافی ہونی چاہیے, سدھارنا چاہیے, سدھارنا چاہیے. تو معافی مانگ لیں.
معافی مانگ لیں. نہیں تو ان کے ورکرز نے تو معافیاں مانگی, انہوں نے تو ان کی جان تو خلاصی ہوئی ہے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا کہ معافی مانگیں. تو معافی تو مانگی ہے ذکی صاحب, وہ خان صاحب سے معافی کا مطالبہ ہے. ابھی تو وہ نکلے ہیں, جو اپنے کیسز سے نکلے وہ معافیاں مانگ کے بہت بہت نکلے ہیں.